کیونکہ میں نے جانا ہے مدینے میں گدائی کے لیے، مدینہ کے گدہ گر دنیا کی امامت سر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ الہی نہ دولت نظر مانگتے ہیں، نہ دولت نظر مانگتے ہیں، یا اللہ مدینے میں ایک چھوٹا سا گھر مانگتے ہیں۔ الہی مدینہ آباد ہو جائے، الہی مدینہ مقام ہو جائے، در رسول پر ہم سب کا قصہ تمام ہو جائے۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد نہایت ہی میرے واجب المحترام، میرے دوست، میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی مجھ نہ چیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو سن کر اس پر عمل کر کے قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں سب سے گزارش کروں گا جلدی جلدی مفتی شریف میں تشریف لائیں، اور انشاءاللہ اللہ اور اس کے سونے محبوب اور اس کے سونے ولیوں کا ذکر سن کر سینوں کو مدینہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو بھائی؟ اللہ سے ڈرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ اونچی آواز سے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یاد رکھیے گا، یہ تین انگلیوں پر توجہ،
ایک ہیں صادقین اور سامنے ہیں کاذبین یعنی جھوٹے. صادقین مانے سچے، بیچ میں اور آپ. ایک ہیں صادقین، سامنے صادقین کے مد مقابل ہیں کاذبین. سامنے صادقین سچوں کی جماعت، کاذبین جھوٹوں کی جماعت، بیچ میں اور آپ. مجھے ایک صاحب کہنے لگے قادری صاحب وہ کیسے؟ میں نے بولا آپ مجھے بتائیں کیا ہم صادقین بن سکتے ہیں؟ کہنے لگا الگ سے پوچھا ہے تو بتاؤں گا نہیں بن سکتے. بھائی دیکھیں حضرت شیخ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں صادقین وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں کبھی کذب کا خیال بھی نہ آیا ہو، اس کو کہتے ہیں صادقین. یار ذرا بولے نا سبحان اللہ. کذب یعنی جھوٹ کا خیال بھی نہ آیا. تو میں نے کہا بن سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں قادری صاحب نہیں بن سکتے. میں نے کہا کاذبین کے بارے میں کیا خیال؟ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، ادھر تو جانا نہیں. بات سمجھ گیا؟ صادقین بن نہیں سکتے، کاذبین میں جا نہیں سکتے. تو رب فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، بن تو نہیں سکتے لیکن سچوں کے ساتھ ہو تو سکتے ہو. اپنا تعلق، اپنی نسبت جوڑ تو سکتے ہو. اگر نسبت اللہ والوں سے اصحاب کہف کا کتا جوڑتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے. ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. ہم جب اللہ کے ولیوں سے پیار کریں گے، اپنی نسبت جوڑیں گے، اپنا تعلق قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم انہی کا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. یہ مہینہ ماہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، سفر شریف کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اولیاء اللہ کے اعراس ہیں. حضور داتا صاحب کا عرس اس مہینے کے اندر ہے. حقیقت میں حضور داتا صاحب کا جو وصال بکمال ہے وہ 9 محرم ہے. بولو کیا ہے بھائی؟ اونچی آواز سے بولو کیا ہے بھائی؟ حقیقی عرس کا دن وہ ہے، لیکن چونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 9 اور 10 کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر اس عرس کو تاخیر میں لایا گیا اور 18، 19، 20 سفر کو یہ عرس شریف ہوتا ہے. حضور داتا صاحب کا عرس اس مہینے کے اندر، اور جن سے ہمارا تعلق، ہماری نسبت اور جن پر ہماری آنکھیں بند، ان اعلیٰ حضرت کا عرس بھی اسی مہینہ پاک کے اندر. بعض لوگ اس کو معاذ اللہ جو ہے وہ منحوس جانتے ہیں. بھئی یہ سفر معاذ اللہ منحوس مہینہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جاہلیت ہے. یہ سفر بڑا پیارا اور مبارک مہینہ ہے. اس سفر شریف میں اور بھی اولیاء کرام کے عرس ہیں. میرے پاس وقت چونکہ بہت کم ہے، مختصر عرض کروں. اللہ والوں کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. اللہ نے ولیوں کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھیے گا ولیوں کی نسبت مولا علی سے، پھر مولا علی کی نسبت پیارے نبی سے، اور پھر پیارے نبی کا معاملہ خود رب کائنات سے. ذرا بولے اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ. یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے میں خود خدا اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اچھا ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی کے معنی دوست کے ہیں، ولی کے معنی مددگار کے ہیں، ولی کے معنی خدمت گزار کے ہیں، ولی کے معنی قریب کے ہیں. کوئی آپ سے کہے کہ بتاؤ یہ قریب کس کے ہیں، تو پڑھ دینا اولیاء اللہ یہ اللہ کے قریب ہیں. اور یاد رکھیے گا
ان پر آیت من دون اللہ والی لوگ چسپا کرتے. من دون اللہ سے مراد ولی نہیں بت ہیں. بولو کون ہے؟ اونچی آواز سے. بت ہیں. اولیاء اللہ سے مراد اللہ کے ولی ہیں، اور ہم تو ولیوں کے ماننے والے ہیں. ذرا بولے نا سبحان اللہ. نمازیں 5 پڑھتے ہیں، 5 پڑھ کر ہماری اپلیکیشن تیار ہوتی ہے، دستخط ہم اولیاء اللہ کی مزاروں سے کراتے ہیں. ٹھیک ہے. من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اولیاء اللہ سے مراد اللہ کے کامل ولی ہیں. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بت بت ہیں، ولی ولی ہیں. بت مادیت ہے، ولی حقانیت ہے. بت پر خدا کی مار ہے، ولی سے رب کو پیار ہے. قربان ہو جائیں. اللہ والوں کی بڑی شان. آئیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ. الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ، یہ جو میرے ولی اللہ ہیں، یہ جو میرے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اس لیے کہ کوئی آج دنیا دار ہو ہے، دنیا دار کسی دنیا دار بڑے آدمی کا کوئی دوست بن جاتا ہے تو دنیا کا خوف غم مٹ جاتا ہے ہر چیز کا، کہ خیر ہے بیٹھا ہے، بات ہو جائے گی بلا تشبیہ و تمثیل. یہ تو تھا دنیاوی دوست، لیکن جو رب کا دوست ہو اسے نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں غم ہے. کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. اللہ والے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ والے ہماری مدد فرماتے ہیں. بولو ہماری مدد فرماتے ہیں. اور اللہ والوں کی بڑی شان، بڑا مقام. قرآن کریم میں اس کے بیانات جگہ جگہ موجود ہیں، اگر پڑھیں تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ہم اس عنوان کو نہیں پہنچ سکیں گے کہ جو اللہ نے اپنے ولیوں کو مقام عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھیے، آپ جب اللہ آپ کو مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرائے، آپ جب صفا و مروہ پہ جاتے ہیں، جہاں پر ہری لائٹنگ ہے وہاں پر آپ دوڑتے ہیں، جہاں ہری لائٹنگ ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ آرام آرام سے گزرتے ہیں، صفا و مروہ پر 7 چکر لگاتے ہیں. یہ کس کی ادا ہے؟ یہ بھی اللہ کے ولیہ کی ادا ہے. حضرت اماں ہاجرہ، کیونکہ عورت نبیہ نہیں ہو سکتی، عورت ولیہ ہوتی ہے. بولو عورت ولیہ ہوتی ہے، نبیہ نہیں ہو سکتی، عورت ولیہ ہوتی ہے. حضرت اماں ہاجرہ جہاں سے دوڑی وہاں دوڑ، جہاں رکی وہاں رک. اللہ تبارک و تعالی نے ان پہاڑیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ فرماتا ہے صفا و مروہ یہ میری عظیم نشانیاں ہیں. اب آپ دیکھیں یہ زمزم کو آپ دیکھیں، چلایا کس نے تھا؟ رب نے. بولو چلایا کس نے تھا؟ روکا کس نے؟ اماں ہاجرہ نے. میرے آقا فرماتے ہیں بھلا ہو اماں ہاجرہ کا کہ جنہوں نے فرما دیا زمزم ٹھہر ٹھہر. اگر وہ یہ نہ کہتی تو تمہارے وہ پانی تمہاری کھیتیوں کو سیراب کر رہا ہوتا. اللہ اکبر. زمزم کا معنی ٹھہر ٹھہر. چلایا رب نے، روکا کس نے؟ اماں ہاجرہ نے. یار ذرا بولے نا سبحان اللہ. چلایا رب نے، روکا اماں ہاجرہ نے. ہم نے اس کی مولا تیری رحمت کو چیلنج تو نہیں ہو گیا؟ چلایا تو نے تھا، روکا ہاجرہ نے. فرمایا نادان، یہ چیلنج نہیں، بولنے والی تو اس وقت اماں ہاجرہ تھی، زبان ہاجرہ کی تھی، لیکن بولنے والا تو اس وقت زبان پر رب کائنات تھا.
بولنے والی ہاجرہ تھی لیکن زبان ہاجرہ کی تھی، لیکن بولنے والا رب کائنات تھا۔ اس لیے کہ اگر آج کی دنیا میں کسی کے اندر جن آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، 8 بندے سنبھالے ہوتے ہیں، کیونکہ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، طاقت جن کی ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا جن کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا جن کا ہوتا ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ جب ایک انسان جن کا مظہر بن سکتا ہے تو پھر ایک انسان فنا فی شیخ ہو کر، فنا فی رسول ہو کر، جب وہ فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، قوت سماعت خدا کی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ ذرا بولیں اونچی آواز سے، بولیں سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے نوکر ہیں، ذرا بولیں نا اونچی آواز سے، بولیں نا سبحان اللہ۔ ہم اعلیٰ حضرت کے نوکر ہیں، ہاں۔ اور یہ ماہ سفر شریف کا عظیم مہینہ اعلیٰ حضرت کا عرس لاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا عرس جب آتا ہے وہ استقبال کرتا ہے میرے آقا کی آمد کے مہینے کا، اور اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہیں، قربان ہو جائے۔ نان پارے کی ریاست سے کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہمارے نواب کے بارے میں کوئی قصیدہ لکھیں، کوئی ان کے بارے میں شان لکھ دیں۔ اعلیٰ حضرت نے نا قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، لکھنا شروع کیا، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اونچی آواز سے بولے نا سبحان اللہ۔ لکھتے 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 آخر میں مقطع لکھنے لگے، فرمایا کروں مدحا اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہنا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب بھی لکھی حضور کی شان لکھی۔ آج سب اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ کا درس دیا ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، سنیوں کی جان سنیت کی پہچان، نام احمد رضا خان، اور جنہوں نے ہمیں تحفے میں دیا ہے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ اور کس کا خزانہ؟ اونچی آواز سے، کس کا خزانہ؟ دیکھیں میرے پاس وقت کم ہے لیکن عرض کر دوں، یہ جو کنز الایمان شریف ہے نا، آپ ذرا اس کا مطالعہ کریں، اور تراجم بھی اور بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا سامنے رکھیں، فرق آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا۔ آپ ابتدا میں دیکھیں، آپ ہم سارے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا معنی یہ لکھا گیا، شروع کرتا ہوں، مذکر پڑھے، مؤنث پڑھتی ہوں۔ آپ نے جو ترجمہ کیا قربان ہو جائے، آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب مذکر پڑھے مؤنث پڑھے معنی ایک۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا، صراط المستقیم سیدھا راستہ، یہ دوسروں نے ترجمہ کیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا قربان ہو جائے۔ آج کا موضوع بھی اللہ کے ولیوں کا ہے، اور آخر میں کیونکہ ختم نبوت کا دن بھی آنے والا ہے، عالمی دن 7 ستمبر، اس پر بھی میں نے گفتگو کرنی ہے۔ بس میں اس کو گفتگو کو جلدی سمیٹ کر تاکہ ہم جماعت کی طرف پہنچ جائیں۔ توجہ بھائی، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب کوئی اگر غیر مسلم آ جائے اور مولوی صاحب کے پاس کہ میں جاؤں ایمان لاؤں کلمہ پڑھوں مسلمان ہو جاؤں، آگے سے مولوی صاحب کہہ رہے ہوں یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دکھا دکھا،
وہ کہے مولوی صاحب نے خود نہیں دیکھا تو ہمیں کیا دکھائے گا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اس کو محبت سنیوں کی جان سنیت کی پہچان نام محمد رضا خان آپ نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا تو ہے سیدھا راستہ وہی ہے جو ابو بکر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی اور سارے صحابہ اور سارے اہل بیت کا ہے، دیکھا تو ہے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ چار گروہ، انبیاء کا، شہداء کا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ ہائے ہائے، ڈھیلی آواز نہیں، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ صالحین سے مراد اللہ کے کامل ولی، بس ان کے دامن سے لگو گے سیدھا راستہ مل جائے گا۔ ہمیں تو اس راستے پہ جانا ہے جہاں کنیکٹ مدینہ منورہ سے ہو، جہاں سے تعلق کسی اور جگہ سے نہ ہو، تعلق مدینے والے آقا سے ہو۔ ذرا بولیں سبحان اللہ، پیچھے والوں سارے بولیں سبحان اللہ۔ تعلق میرے مصطفیٰ سے ہو۔ اور یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان کا یہ ترجمہ کنز الایمان میرا جمعہ میں اعلان ہے، اپنے اپنے گھروں میں رکھو، سارے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اپنے اپنے گھروں میں، اگر آپ چاہتے ہیں ایمان کی حفاظت ہو جائے تو کنز الایمان کو پڑھیں گے انشاءاللہ، سینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اب یہ گفتگو میں نے جو شروع میں باندھی وہ اس لیے کہ سفر شریف کا مہینہ تھا اور مختصر میں نے گفتگو کی۔ اب ذرا تھوڑا سا اس طرف آئیں کیونکہ 7 ستمبر کون سی تاریخ ہے بھائی؟ 7 ستمبر 1974 وہ عظیم دن تھا کہ جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور وہ غیر مسلم قرار دلوانے والی ذات امام الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یا ڈھلی آواز آ رہی ہے، سارے بولیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کے جمعہ میں ہم انہیں گفتگو کریں اور یہ میسج آگے تک پہنچے، کیونکہ ختم نبوت یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ بنیادی باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ختم نبوت ہمارا، اونچی آواز سے بولیں، ہمارا۔ اگر کوئی شخص آج پاکستان میں کھڑے ہو، کوئی شخص یہ کھڑے ہو کر کہے کہ میں معاذ اللہ نبی ہوں، استغفر اللہ، قدر حلقہ ہے، اور وہ کہے کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں، اور سامنے والا کہے ہاں اگر تو نبی ہے تو پھر کوئی دلیل بتا، ایسا کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ بولو کیا ہو جائے گا؟ اونچی آواز سے بولو کیا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ بولو آخری، اونچی آواز سے بولو آخری۔ سرکار علیہ السلام نے نا اپنی مبارک دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا، میں تشبیہ نہیں دے سکتا، دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا، ایک میں ہوں اور ایک قیامت ہے۔ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کئی کتابوں کے اندر موجود، آپ احادیث اٹھا لیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ساری کتب احادیث اٹھائیں آپ، سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین، فرمایا میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یار ایسے نہیں، ایسے نہیں، اونچی آواز سے بولے نا سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبوت کا اعلان کرے گا وہ نبی نہیں، دجال ہوگا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند، تالا لگا دیا گیا اور اس کی چابیاں میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دی گئی۔ اب لال مسجد میں آنے والوں، قیامت تک ولی تو آ سکتے ہیں مگر نبی نہیں آ سکتا۔ معراج کی رات میں، معراج کی رات مسجد اقصی، مسجد اقصی شریف میں ہر نبی موجود، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی موجود۔ لیکن مجھے آپ بتائیں گے 1,24,000 کم و بیش انبیاء یہ پہلے پہنچے تھے یا سرکار؟ ذرا تھوڑا سا بنیادی باتیں ہیں، ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ یہ پہلے پہنچے تھے یا سرکار؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء، یہ سارے انبیاء پہلے پہنچے تھے، سرکار بعد میں تشریف لائے تھے۔ اور جب سرکار آئے نا مسجد اقصی شریف میں، تو پھر جبرائیل امین نے مسجد اقصی شریف کا دروازہ کر دیا بند، تے ہن کسی نے آنا نہیں۔ یار ہنج نہیں، یار ہنج نہیں، اونچی آواز سے بولے ہیں، دروازہ کیا بند، ہن کسی نے آنا نہیں، اگر کوئی آئے گا تو وہ کانا ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ہر نبی موجود، صفحے بنی ہیں، آج ہر نبی کی یہی خواہش تھی کہ مسلح امامت مجھے ملے، لیکن قربان ہو جائیں، جبرائیل امین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ید اللہ والے مبارک ہاتھوں سے پکڑا، ید اللہ والے مبارک ہاتھ کو پکڑا، پکڑ کے عرض کیا آقا آپ آگے ہیں، امامت آپ فرمائیں۔ یہ کہتے تھے جبریل سب انبیاء سے، یہ کہتے تھے جبریل سب انبیاء سے، صفیں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہر نبی وہاں موجود، ہر نبی وہاں موجود، لیکن امامت کا مسلح میرے مصطفیٰ کو ملا۔ وجہ یہ ہے کہ سارے نبی علیہ السلام تھے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بولو میرے آقا آخری نبی، بولو میرے آقا تاجدار ختم نبوت۔ 7 ستمبر 1974، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ یہ دن یوم ختم نبوت ہے اور یہ دن قادیانیوں کے تابوت میں ٹھوکنے والا کیل ہے۔
قادیانی لائے کن کے پاس؟ شاہ احمد نورانی صدیقی کے پاس۔ اتنا بڑا کام ہو گیا، تسی سبحان اللہ نہیں یاد ہے یار، اچھی آواز سے بولو یار، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، بولو آمین اچھی آواز۔ توجہ بھائی، بریف کیس بھر کے آئے، خالی چیک لائے تھے نورانی میاں کے پاس، اور آ کر کہنے لگے یہ لے لو، اس قرارداد سے پیچھے ہٹ جاؤ یا اس میں ترمیم کرو۔ ترمیم یہ کرو کہ جو مرزا کانے کو نبی مانے وہ کافر ہے، جو اس کو مجدد مانے، جو اس کو بڑا مانے، رہبر مانے، وہ کافر نہیں۔ بس یہ ترمیم کرو، کروڑوں روپے لو۔ اللہ اکبر، نورانی میاں ہے 70 زبانوں پر بولنے والا بندہ، 17 زبانوں پر مکمل عبور رکھنے والا بندہ، 63 سال رب کا قرآن سنانے والا بندہ، پاؤں میں ٹوٹی پوٹی چپل ہے۔ آپ نے جب بریف کیس دیکھا، آپ نے چپل سے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا او بدبختہ یہ لے جاؤ، میں تو پہلے ہی بازار مصطفیٰ میں بک گیا ہوں۔ میں تو پہلے ہی بک گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تمہارے اکابرین ہیں، سنیو ذرا بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مزار پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ 7 ستمبر کا یہ عظیم دن، مبارک دن ہے، ہمارا فتح کا دن ہے اور قادیانیوں کی موت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ختم نبوت کی تحریک میں شہید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے اور ان جیسا عشق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اگر اجازت ہو تو آخری ایک واقعہ سن لو، بیان ختم ہو گیا۔ اجازت ہے؟ آج مجھے لگ رہا ہے آپ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اصل میں نے پچھلے جمعہ اعلان کر دیا تھا کہ اب 2 سے 3 جمعے میں نہیں ہوں گا، عمرہ شریف پر روانگی 30 اگست کو تھی، لیکن وہ کسی وجہ سے آگے بڑھ گئی 7 تاریخ 7 ستمبر۔ تو میں نے کہا کہ بندہ تو جو کچھ کر سکتا ہے، لیکن حکمت خدا کی ہے کہ وہ جب چاہے کرم فرمائے۔ سرکار کے صدقے سے دعا فرمائیں کہ اب آگے نہ ہو، 7 ستمبر کو روانگی ہو جائے۔ اونچی آواز سے بولے آمین۔ اللہ آپ کی آمین کے صدقے سے مجھے لے جائے، میں سرکار کے روزے پہ پہنچ کے آپ کے لیے دعائیں کروں گا، میری آمین کے صدقے سے آپ بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ سب جائیں گے مدینہ انشاءاللہ، سارے جائیں گے انشاءاللہ۔ آخری واقعہ بیان ختم نبوت کے حوالے سے۔ اب اگر 7 ستمبر کو چلا گیا تو پھر 2-3 جمعہ انشاءاللہ میرے ساتھی آ کر کے پڑھائیں گے، آپ سنیں گے، سینہ مدینہ ہوگا، آتے رہیں گے، سارے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ آخری واقعہ بیان ختم۔ پچھلے جمعے جو اعلانات کرنے تھے وہ سارے برقرار ہیں، آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ ہم نے کسی پر کان نہیں دھرنے، بس اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ لوگ تو افواہیں پھیلانے میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن جب پروف مانگا جائے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت دے کہ تمہاری ان ہستیوں کی وجہ سے ہم آج کے دن کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، سیلاب میں متاثرین اپنے بھائیوں کو نہ بھولیں، جو سیلاب پاکستان میں آیا ہے، دعا فرمائیں۔ جو سیلاب کے اندر ڈوب کے شہید ہوئے ہیں وہ شہید ہیں، جو پانی میں گئے وہ بھی شہید ہیں، دعا کریں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرا اعلان ہے، اگر آپ چاہیں، آپ کے پاس اگر رقم ہو تو آپ سیلاب متاثرین کی بھی ضرور مدد کریں گے نا انشاءاللہ، لیکن ایڑے تیڑوں کو نہ دیں جو بد عقیدہ ہیں،
ان کو نہ دیں، وہ آپ کے پیسوں سے پتہ نہیں وہاں پہنچائیں بھی یا اپنے لیے کچھ خریدیں، تو آپ ان کو نہ دیں۔ اگر دینا ہے تو ہماری دعوت اسلامی کی FGRF کو آپ دیں، آپ سارے تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ آخری واقعہ بیان ختم، اجازت ہے سنا دوں؟ تھرپارکر کا علاقہ ہے یہ سندھ کے اندر، وہاں تھے صوفی برکت علی، بڑا کون تھے بھائی؟ اونچی آواز سے، صوفی برکت علی۔ اچھا وہاں پر ہے نا قادیانی کا ماننے والا وہ کانا مرزا غلام احمد، کیونکہ غلام احمد تو ہم ہیں، وہ ہے احمق مک، ٹھیک ہے؟ غلام احمد کا ماننے والا اس صوفی برکت علی کے پاس آتا اور اپنے اس کانے کی تعریفیں بیان کرتا۔ ایک دن صوفی برکت علی بھی خنجر کر رہا تھا تیز، میں اسی بینڈ کر دوں گا، اور میں نے اعلان کر دیا ہے کہ دعا کریں، اب 7 ستمبر کو روانگی ہے، ذہنوں میں نے کہا ڈال دوں، دعا کر دیں اللہ بیڑا پار فرمائے، سرکار کے روزے پہ پہنچ جائیں، ایک تمنا ہے۔ وقت آگے بڑھ جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیوں نہیں گئے، کس وجہ سے نہیں گئے، میں نے کہا تو وجہ کو ذرا سائڈ پہ رکھ، یہ میرا معاملہ ہے، کیونکہ ہمارے نصیب میں یہی تھا کہ 7 ستمبر کو بدھ شریف کے دن نکلنا تھا، بدھ شریف ہے، اور پھر بڑی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عرس بھی ہمیں نصیب مکہ پاک یا مدینہ پاک میں ہو جائے گا انشاءاللہ، اے جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ صوفی برکت علی خنجر کر رہا تھا تیز، وہ نا کانا کا ماننے والا، قادیانی کا ماننے والا کتابیں بغل میں ڈال کے نا آ رہا تھا۔ صوفی برکت علی نے دیکھا، خنجر اور تیز کیا، کہنے لگا آج اس کو آنے دو، یا یہ نہیں یا میں نہیں، یا یہ نہیں یا میں نہیں، یا یہ نہیں یا میں نہیں۔ اچھا جب وہ آیا نا، صوفی برکت علی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ذرا دروازہ بند کرو، اس نے دروازہ کیا بند، وہ آیا اندر، صوفی برکت علی کو بھی وہ تعریفیں کرتا۔ صوفی برکت علی نے خنجر اٹھایا، اس کی گردن پہ رکھا، کہا اب بول، اب ذرا تعریف کر۔ کہنے لگا کیا بتاؤں، بڑا دجال ہے وہ، تو کانا جو ہے نا دجال ہے، کانا ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، حمان ہے، شداد ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ صوفی برکت علی نے کہا اوے بدبخت، یہ تیرا گندا عقیدہ ہے، میں نے خنجر رکھا تو تعریف بھول گیا، تو نے کہا وہ دجال ہے، وہ کانا ہے، وہ مکار ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ فرعون ہے۔ او صوفی برکت علی نے کہا او بدبخت، یہ تو تیرا گندا عقیدہ تھا، اب میں نیچے لیٹتا ہوں اور خنجر پکڑ لے تو، اور پاؤں سے لے کر سر تک مجھے کاٹ، اور کاٹ کے مجھ سے پوچھ کہ بتا تیرے مصطفیٰ کیسے تھے، تو کٹتے ہوئے بھی میں یہی کہوں گا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، نہیں۔ بیان ہو گیا ختم، بیان ختم ہو گیا، نعرہ لگا دیں پھر سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وآخر دعوانا الحمد